اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My dear friends, boys and girls, السلام علیکم. This is Awais Mazhar from فیصل آباد. آج کا میری ڈسکشن کا ٹاپک ہے کشمیر میں زندگی آج بھی قید. کشمیر جنت نظیر وادی جس پر ہندوستان نے 1947 سے لے کر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے، اس کا ایک حیثیت تھی، ایک علیحدہ مخصوص اس کو درجہ دیا گیا تھا. پہلے ان کے ایکٹس کے تحت 35A جو ان کا ایکٹ تھا اس میں کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی کہ اس کی اپنی قانون ساز اسمبلی تھی. وہ 6 اگست سے لے کر ختم کر دی گئی اور کشمیر کی کوئی حیثیت نہیں. اب جو بھارت کا قانون ہوگا جو وہ رائج کریں گے، قانون کے علاوہ بھی جو اپنا ان کے ذہن میں آتا ہے بغیر اٹس ناٹ اللیگل جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے، جو کچھ ظلم ان کے ذہن میں، جو کچھ غصہ جو انہیں آتا ہے وہ کشمیریوں پر نکال رہے ہیں. میں عالمی برادری سے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، خاص طور پر UN سے، UN کس لیے بنی، اس کا مقاصد کیا ہے، UN کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے ملکوں کو جنگ سے بچانا، امن پیدا کرنا. تو کس بات کا امن پیدا کرنا؟ یہ امن ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ لاوا پک رہا ہے جو پتہ نہیں کس بات کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لاوا پھٹے اور ہم لوگ اس کے مناظر کیپچر کرنے، یا کیا پتہ نہیں. میری ذہن میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں آپ کس چیز کا سوچ رہے ہیں، کیا انتظار کر رہے ہیں. اباؤٹ 4 months ہونے والے ہیں ان لوگوں کو قید میں. ایک تو قید ہوتی ہے جیل میں، تو جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو بھی اپنا ایک جو حقوق ہوتے ہیں، ان کو اپنی رائے کے، ان کو شکایات درج کرانے کے اور بہت ساری چیزیں جو ان کو اویل ہوتی ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کو لازمی طور پر ملے گا. اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ اس کے خلاف جو آواز اٹھا سکتے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں دیا گیا. جو ان کے ذہن میں آتا ہے انڈین آرمی کے جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کا کوئی حق نہیں، وہ مارکیٹ نہیں جا سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے، فون تک نہیں، کسی سے بات نہیں کر سکتے. یہ کیا یہ قانون ہے کسی پر قبضہ کیا ہوگا غیر قانونی طور پر؟ میرا عالمی برادری سے سوال ہے کہ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا جواب مجھے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کشمیر کی آواز کے لیے میں ایک شعر کہتا چلوں. گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی مجھے چھوڑ کر دعا لے. تھینک یو سو مچ. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل حسن ہے، میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کشمیر میں آج بھی زندگی قید. جنرل مین قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. تو آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ شاہ رگ کے بغیر کیا زندگی ممکن ہے؟ نہیں. پاکستان اور کشمیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر میں آج تقریباً 3 مہینے سے کرفیو نافذ ہے. زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہے. گھروں سے لوگ باہر نہیں آ سکتے. میڈیسن ختم ہو چکی ہیں، ہسپتال بند ہو چکے ہیں، بچوں کو اسکول سے روک دیا گیا ہے. لوگوں کے گھروں سے ان کے بھائیوں کو، جوانوں کو نکال کے مارا جا رہا ہے. بہنوں کو گھروں سے نکال کے ان کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. ماؤں کے سروں سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں. جب کوئی ایک جنازہ نکلتا ہے تو اس کے لیے مزید 10 جنازے اور نکلتے ہیں جو اس جنازے کو لے کے جاتے ہیں. یہ زندگی غلامی کی زندگی ہے. انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ کشمیر اپنے حق کی آواز اٹھائیں. اگر آج یہ کرفیو جو لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں تو کشمیر میں لوگوں کا سمندر نکل آ جائے گا، مظاہرے ہوں گے اور مجبوراً کشمیر کو پاکستان کے ساتھ
اقوام متحدہ کو ملانا پڑے گا اور انڈیا کو وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ 72 سال سے وہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں آزادی ملے گی، ہمیں اس جہنم سے چھٹکارا ملے گا، لیکن آج مسلم جو ممالک ہیں سارے وہ اس بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جب ایک جسم کے کسی حصے میں درد ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کی زندگی ادھر اجیرن بنی ہوئی ہے، لیکن جو باقی مسلم امت ہے ان کو کوئی ان کے سروں میں جو نہیں رینگ رہی، ان کو پتہ نہیں، اقوام متحدہ میں مسلم ممالک ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے ساتھ وہ ہماری امت سے ہیں، ہمارے ساتھ مسلمان ہیں، تو ہم نے اللہ کو بھی تو جا کے جواب دینا ہے۔ کشمیریوں کے حق کے لیے اس وقت کوئی بھی بات نہیں کر رہا، سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کشمیر کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ ابھی انڈیا نے 370 آرٹیکل کو بھی نکال دیا ہے اور جو کشمیر ہے وہ اپنی آزاد ریاست اس کے ختم کر کے اس کا علاقہ بھارت کے ساتھ کر دیا۔ یہ کس حق کے تحت کیا ہے، کس قانون کے تحت کیا ہے؟ جب کشمیری نہیں چاہتے بھارت کے ساتھ علاقہ کرنے کو تو یہ انڈیا نے غیر قانونی کام کیوں کیا ہے؟ اس پہ اقوام متحدہ کو بھی بولنا چاہیے، اس کو تمام مسلم ممالک کو بولنا چاہیے۔ اب انڈین جو اپنا میڈیا ہے، انڈین میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، بی بی سی نیوز، پاکستانی میڈیا اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ انڈین آرمی نے ادھر اتنے مظالم بڑھا دیے ہیں، ادھر انٹرنیٹ وغیرہ بند کر دیا ہے، ادھر کوئی سوشل کانٹیکٹ نہیں ہے، حریت رہنماؤں کو قید کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو غلامی کی زندگی سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو ان کو لاکھوں لوگوں کو جو ان کے ووٹ تھے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ انڈیا تو اس بات کو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کشمیر آزاد ہو۔ جنت نظیر وادی کو خون کی وادی بنا دیا گیا ہے۔ روزانہ آئے روز مسلم نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آئے روز مسلم نوجوانوں کو شہادت دی جا رہی ہے، آئے روز مسلم نوجوانوں کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، گھروں کو اجارا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو بند کر دیا گیا ہے، کوئی کسی قسم کی بیماری کی دوائی موجود نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو غلامی سی زندگی ہے، غلامی سے بھی بدتر زندگی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا تھا۔ ہم اپنے حصے کا کام تو کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک چڑیا تھی، چڑیا اپنی چونچ میں اس کے اوپر پانی ڈالتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں، یہ تیری اس چونچ سے کیا فائدہ ہوگا اس آگ کو؟ تو چڑیا نے کہا کہ جب اللہ پاک مجھ سے پوچھیں گے کہ تو آگ لگانے والوں میں تھی یا آگ بجھانے والوں میں تھی، تو میں یہ کہہ سکوں گی کہ میں آگ بجھانے والوں میں تھی۔ حالانکہ پتہ ہے کہ چڑیا کے چونچ سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت تو تھی کہ آگ بجھ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔